سورہ یونس قرآن کے 11ویں پارے کی 10ویں مکی صورت ہے۔ اس میں 109 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ تم فرماؤ تمہیں کون روزی دیتا ہے آسمان اور زمین سے، یا کون مالک ہے کان اور آنکھوں کا، اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردے سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندے سے، اور کون تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ تو اب کہیں گے کہ اللہ۔ تو تم فرماؤ تو کیوں نہیں ڈرتے؟ تو یہ اللہ ہے تمہارا سچا رب، پھر حق کے بعد کیا ہے مگر گمراہی، پھر کہاں پھرے جاتے ہو؟ یوں ہی ثابت ہو چکی ہے تیرے رب کی بات فاسقوں پر، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تم فرماؤ تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ اول بنائے پھر فنا کے بعد دوبارہ بنائے؟ تم فرماؤ اللہ اول بناتا ہے پھر فنا کے بعد دوبارہ بنائے گا، تو کہاں اوندھے جاتے ہو؟ تم فرماؤ تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ حق کی راہ دکھائے؟ تم فرماؤ کہ اللہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ تو کیا جو حق راہ دکھائے اس کے حکم پر چلنا چاہیے، یا اس کے جو خود ہی راہ نہ پائے؟ جب تک راہ نہ دکھایا جائے تو تمہیں کیا ہوا؟ کیسا حکم لگاتے ہو؟ اور ان میں اکثر تو نہیں چلتے مگر گمان پر، بے شک گمان حق کا کچھ کام نہیں دیتا، بے شک اللہ ان کے کاموں کو جانتا ہے۔ اور اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ کوئی اپنی طرف سے بنا لے بے اللہ کے اتارے، ہاں وہ اگلی کتابوں کی تصدیق ہے، اور لوح میں جو کچھ لکھا ہے سب کی تفصیل ہے، اس میں کچھ شک نہیں، پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے بنا لیا؟ تم فرماؤ تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اور اللہ کو چھوڑ کر جو مل سکے سب کو بلا لاؤ، اگر تم سچے ہو۔ بلکہ اسے جھٹلایا جس کے علم پر قابو نہ پایا، اور ابھی انہوں نے اس کا انجام نہیں دیکھا ہے۔ ایسے ہی ان سے اگلوں نے جھٹلایا تھا، تو دیکھو ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ان میں کوئی اس پر ایمان لاتا ہے اور ان میں کوئی اس پر ایمان نہیں لاتا ہے، اور تمہارا رب مفسدوں یعنی فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو فرما دو کہ میرے لیے میری کرنی اور تمہارے لیے تمہاری کرنی، تمہیں میرے کام سے علاقہ یعنی تعلق نہیں، اور مجھے تمہارے کام سے تعلق نہیں۔ اور ان میں کوئی وہ ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا تم بہروں کو سنا دو گے اگرچہ انہیں عقل نہ ہو؟ اور ان میں کوئی تمہاری طرف تکتا ہے، کیا تم اندھوں کو راہ دکھا دو گے اگرچہ وہ نہ سوجھیں یعنی نہ دیکھ سکیں؟ بے شک اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، ہاں لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور جس دن انہیں اٹھائے گا گویا دنیا میں نہ رہے تھے، مگر اس دن کی ایک گھڑی آپس میں پہچان کریں گے، پورے گھاٹے میں رہے وہ جنہوں نے اللہ سے ملنے کو جھٹلایا اور ہدایت پر نہ تھے۔ اور اگر ہم تمہیں دکھا دیں کچھ اس میں سے جو انہیں وعدہ دے رہے ہیں، یا تمہیں پہلے ہی اپنے پاس بلا لیں، بہرحال انہیں ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے، پھر اللہ گواہ ہے ان کے کاموں پر۔ اور ہر امت میں ایک رسول ہوا، جب ان کا رسول ان کے پاس آتا ان پر انصاف کا فیصلہ کر دیا جاتا اور ان پر ظلم نہ ہوتا، اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو؟ تم فرماؤ میں اپنی جان کے بھلے برے کا ذاتی اختیار نہیں رکھتا، مگر جو اللہ چاہے۔ ہر گروہ کا ایک وعدہ ہے، جب ان کا وعدہ آئے گا تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹے نہ آگے بڑھے۔ تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو اگر اس کا عذاب تم پر رات کو آئے یا دن کو، تو اس میں وہ کون سی چیز ہے کہ مجرموں کو جس کی جلدی ہے
تو کیا جب ہو پڑے گا اس وقت اس کا یقین کرو گے؟ کیا اب مانتے ہو؟ پہلے تو اس کی جلدی مچا رہے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا ہمیشہ کا عذاب چکھو، تمہیں کچھ اور بدلہ نہ ملے گا مگر وہی جو کماتے تھے۔ اور تم سے پوچھتے ہیں کیا وہ حق ہے؟ تم فرماؤ ہاں، میرے رب کی قسم بے شک وہ ضرور حق ہے، اور تم کچھ تھکا نہ سکو گے۔ اور اگر ہر ظالم جان زمین میں جو کچھ ہے سب کی مالک ہوتی، ضرور اپنی جان چھڑانے میں دیتی، اور دل میں چپکے پشیمان ہوئے جب عذاب دیکھا، اور ان میں انصاف سے فیصلہ کر دیا گیا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ سن لو، بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ سن لو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر ان میں اکثر کو خبر نہیں۔ وہ جلاتا ہے اور مارتا ہے اور اسی کی طرف پھرو گے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی اور دلوں کی صحت اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے۔ تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت، اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو، وہ جو اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا اس میں تم نے اپنی طرف سے حرام و حلال ٹھہرا لیا، تم فرماؤ کیا اللہ نے اس کی تمہیں اجازت دی، یا اللہ پر جھوٹ مانتے ہو؟ اور کیا گمان ہے ان کا جو اللہ پر جھوٹ مانتے ہیں کہ قیامت میں ان کا کیا حال ہوگا؟ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرتا ہے مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور تم کسی کام میں ہو اور اس کی طرف سے کچھ قرآن پڑھو اور تم لوگ کوئی کام کرو، ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں جب تم اس کو شروع کرتے ہو، اور تمہارے رب سے ذرہ بھر کوئی چیز غائب نہیں، زمین میں نہ آسمان میں، اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ اس سے بڑی کوئی چیز جو ایک روشن کتاب میں نہ ہو۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور تم ان کی باتوں کا غم نہ کرو، بے شک عزت ساری اللہ کے لیے ہے، وہی سنتا جانتا ہے۔ سن لو، بے شک اللہ ہی کی ملک ہیں جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمینوں میں، اور کاہے کے پیچھے جا رہے ہیں؟ وہ جو اللہ کے سوا شریک پکار رہے ہیں وہ تو پیچھے نہیں جاتے مگر گمان کے، اور وہ تو نہیں مگر اٹکلے دوڑاتے یعنی اندازے کرتے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں چین پاؤ، اور دن بنایا تمہاری آنکھیں کھولتا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے۔ بولے اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی، پاکی اس کو، وہی بے نیاز ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ تمہارے پاس اس کی کوئی بھی سند نہیں، کیا اللہ پر وہ بات بتاتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ تم فرماؤ وہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا بھلا نہ ہوگا۔ دنیا میں کچھ برت لینا یعنی فائدہ اٹھانا ہے، پھر انہیں ہماری طرف واپس آنا، پھر ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے بدلہ ان کے کفر کا۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم، ہمیں امید ہے آپ کو قرآن کا اردو میں روانی سے ترجمہ پسند آیا ہوگا۔ مکمل صورتوں کے ترجمے اپنے موبائل اور کمپیوٹر پر سننے یا ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ویب سائٹ quran.in.urdu.com وزٹ کیجیے۔ آپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور اپنے دوست احباب میں شیئر کر کے قرآن کو سمجھنے اور عمل کرانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔